أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وقال تبارك وتعالى ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه. حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا تنہا پوری کائنات کا خالق مالک اور وحدہ لا شریک ہے. درود و سلام آقا دو جہاں رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ذات والا کے لیے اور بے شمار بے حد و حساب رحمتوں کا نزول ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام، دیگر تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر جن کی محنت و کاوش و کوششوں سے دین اسلام، دین توحید، دین حکام تک صحیح معنوں میں پہنچا ہے. سامعین محترم، خواتین و حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ المبارک میں مسلمان کا نظریہ توحید، نظریہ ایمان، اس کا بنیادی طرز زندگی قرآن و سنت کی روشنی میں آپ احباب کے سامنے کچھ گزارشات، اہم نکات آپ کے سامنے رکھے تھے. اسی سے وابستہ کرتے ہوئے تسلسل کے ساتھ عقیدہ توحید، تعوذات، معوذتین کی روشنی میں آپ احباب کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے شروع ہی میں آپ اور میں قرآن پڑھنے سے پہلے اور ذکر کرنے سے پہلے معوذات، تعوذات اور اعوذ باللہ جو پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ لفظ مسلمان کی توحید کو، مسلمان کے عقیدے کو، مسلمان کے ایمان کو اور مسلمان کے نظریے کو درست کرتا ہے اور پھر ساتھ اسے پختہ کرتا ہے. عاذ یعوذ عوذاً معاذاً، مطلب پردہ اور الہروب من شیء تخافہ، ان تمام چیزوں سے بھاگنا جن کا تمہیں خوف و خطر ہو. الی من یعصمک منہ، اس ذات کی طرف پناہ مانگنا اور اس ذات کی طرف دوڑنا جو تمہیں دنیا جہان کے تمام چھوٹے بڑے فتنوں سے، قوتوں سے، طاقتوں سے پناہ دے سکتی ہو، بچا سکتی ہو. اعوذ
کا لفظ جہاں بھی استعمال ہوتا ہے وہ صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ کے لیے، اللہ کے لیے، کسی ایک مقام پر ایک ایسا مقام، ایک ایسی جگہ نہیں ہے کہ جسے پڑھا جائے اور اس میں غیر اللہ سے تعوذ، ملجا، منجا، تعوذ، پناہ مانگنے کا کوئی ذکر ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان اعوذ باللہ پڑھتے ہی سب سے پہلے اپنے عقیدہ توحید پر توجہ کرتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اعوذ باللہ یہ بہت بڑا پھاٹک ہے، بہت بڑی حد فاصل ہے اس آدمی کے درمیان اور عقیدہ توحید کے درمیان کہ جو صرف اللہ سے مدد مانگتا ہے، اللہ سے پناہ مانگتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ ہی کی طرف اپنی حاجات رکھتا ہے، اللہ ہی کو مشکل کشا، اللہ ہی کو حاجت روا سمجھتا ہے، اسے تو اعوذ باللہ آگے جانے دے گی، وگرنہ اعوذ باللہ ہی آپ کو روک دے گی کہ بھئی جب تک آپ کا عقیدہ توحید یہ نہیں ہے کہ مدد کرنے والا، حاجت روا، مشکل کشا، پناہ دینے والا، ملجا ماوا ذات صرف اللہ کی ہے، آپ کو قرآن سمجھانا تو دور کی بات، آپ کو اعوذ باللہ بھی سمجھ نہیں آئی، آپ بسم اللہ تک بھی نہیں پہنچے۔ اور استعاذے میں 4 چیزیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ استعاذہ پناہ مانگنی، اور پھر پناہ مانگنے والا، اور تیسرے نمبر پر جس کی پناہ مانگی جا رہی ہے اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال، اس کی پہچان، اور جن الفاظ کے ساتھ پناہ مانگی جا رہی ہے وہ الفاظ مسنون ہو، واضح ہو، شرعی ہو، کفریہ نہ ہو، شرکیہ نہ ہو، بدعیہ نہ ہو، غیر مسنون نہ ہو۔ تعوذ، معوذتین اور تعویذ جو بہت عام ہے وہ بھی اسی سے ہے کہ بندہ اپنی مشکل میں وہ پناہ مانگتا ہے جنات سے، جادو سے، شر سے، گناہ سے، شرارت سے، نظر بد سے، حسد سے، انات سے، دشمنی سے۔ وہ کس کی پناہ مانگتا ہے وہ ایک پورا پیٹرن الگ ہے۔ یہ جو دعویٰ ہے اس دعوے پر آپ صرف ایک ایک دو کر کے آیات سنتے جائیں، آپ کو اندازہ ہوگا بھئی واقعتاً اس منبر و محراب میں یہ تعلیم عام ہونی چاہیے تھی کہ حاجت روا، مشکل کشا، پناہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے سوا تعوذ کا لفظ، اعوذ کا لفظ کسی غیر اللہ کے لیے مستعمل نہیں ہے۔ مثلا آپ شروع ہی میں معروف صورتیں اور معروف آیات کی طرف دیکھیں تو اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ دوسرے نمبر پر اعوذ برب الفلق، اعوذ بربی، رب کی پناہ ہے، اور رب بھی وہ جو فلک کا رب ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، میں ساری دنیا کے انسانوں کے رب کی اور ساری دنیا کائنات کے مالک اور معبود برحق الہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اسی طرح ربی اعوذ بکا، اعوذ سے پہلے ربی، اس سے بھی بات سمجھاتی ہے کہ پناہ صرف اللہ دیتا ہے۔
اور اس کے ساتھ سیدہ مریم کے متعلق انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، شیطان سے جو پناہ ہے وہ بھی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور اس کے ساتھ اعوذ بکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کے ساتھ پناہ مانگ لی ہے اور اللہ کی مانگ لی ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اور اسی طرح نظر بد کی معروف دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اور بہت بڑی دعا جو سیدنا جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑھی، اور اسے رقیہ جبریل بھی کہا جاتا ہے، اس سے بڑی پناہ کی دعا مجھے پورے ذخیرہ حدیث میں نہیں ملی۔ دنیا کا کوئی ظالم، دنیا کا کوئی شیطان، دنیا کا کوئی شریر، دنیا کا کوئی جن، دنیا کا کوئی حاسد، دنیا کا کوئی نیک آدمی، بد آدمی، وہ چاہے آسمانی مخلوق ہو، زمینی مخلوق ہو، زمین کے اندر جانے والی، زمین سے نکلنے والی، آسمان سے نیچے آنے والی، آسمان کی طرف اوپر جانے والی، سب چیزوں سے پناہ صرف اللہ کی۔ اور وہ کون سے الفاظ ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرا وذرا الی آخر الحدیث، الی آخر دعا۔ آپ آخر دعا تک دیکھیں تو یہاں بھی وہی الفاظ ہیں کہ جو ہمارا دعویٰ ہے کہ پناہ، مدد، ملجا، ماوا صرف دینے کے قابل ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور اسی طرح فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تو نے استعاذہ طلب کرنا ہے، پناہ مانگنی ہے، تو صرف اللہ سے مدد مانگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو اس طرح دیکھا تو اللہ کے رسول نے ایک جملہ پڑھا، وہ جملہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ منک، میں اللہ کی تیرے سے پناہ چاہتا ہوں۔ العنک بلعنت اللہ، یہ تمام الفاظ اس نظریے کی اصلاح کرتے ہیں جو نظریہ ہمارے ہاں ہر دوسرا تیسرا آدمی کوئی یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم مدد، یا علی حجویری مدد، یا حسین مدد، اور جس کے ہاتھ میں جو آ گیا اسی کے ساتھ مدد مانگی جا رہی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، کوئی اللہ کے سوا، کوئی دنیا جہان کا ایسا عالم کہ جو یہ دکھائے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اور اعوذ لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ میرے پاس اتنی آیات اور حدیث ہیں کہ وقت نہیں ہے کہ آپ کو پڑھ پڑھ کے سناؤں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جس وقت شر کا اندیشہ ہوا، فوراً جملہ بولا قال معاذ اللہ، پناہ کی ساری شکلیں وہ صرف اللہ سے طلب کرتا ہوں۔ معاذ اللہ، یہ جملہ آذا یعوذ عوذن معاذن مصدر کی شکل میں، مطلب پناہ کی تمام شکلیں، باوجود اس کے کہ گناہ پوری شان و شوکت کے ساتھ آ جائے، گناہ پورے اسباب وسائل کے ساتھ آ جائے، گناہ چاہے محلات کی چار دیواری کے اندر چھپ کے آ جائے، اور کوئی رستہ نہ ہو نکلنے کا، اور کوئی پناہ گاہ نہ ہو، تو ایسے وقت میں معاذ اللہ کہنے والا نوجوان وہ دیکھتا ہے کہ اللہ اس کے لیے کیسے رستے کھولتا ہے۔ اور یہ جملہ اتنا بھاری بھرکم کہ تمام اسباب وسائل بالکل الگ تھلگ کرتے ہوئے کیسے دروازے کھلے اور کیسے اللہ نے بچایا، سب آپ کے سامنے ہے۔ اور اسی طرح دعائیں دیکھیں، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم
یا اللہ عقیدہ توحید میں بھی شرک سے، کفر سے، الہات سے، خرافات سے، فسادات سے بھی بچا سکتی ہے تو وہ ذات صرف ذات باری تعالیٰ ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اور اس کے ساتھ فرمایا ایک جگہ تو حد ہے، اعوذ باللہ، اعوذ بعزت اللہ، اللہ کی عزت، اس کی پناہ، اللہ کی صفت عزت، اس کے ساتھ جو پناہ مانگی گئی آپ حد ہے۔ اور دونوں میں الفاظ دیکھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بوجہ اللہ العظیم، اور اسی طرح اعوذ بعزت اللہ، تمام میں یہ نظریہ بیان کیا گیا ہے کہ پناہ صرف اللہ کی۔ اور یہاں تو کیا ہے، معاف کرنا کہ نعرے ہی شرک پر مبنی ہے۔ یہ واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں ہر آدمی کے لیے اصلاح کی نظر سے کہ وہ لوگ جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ مارتے ہیں، وہ لبیک اللہم لبیک، کہاں گیا یہ نعرہ جو پوری دنیا کائنات کے مسلمان حج کے وقت پڑھتے ہیں؟ آپ نے اس کو ٹرینڈ بنا لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو ایسی جگہ سے تعلیم ملے جو تعلیم قرآن و سنت سے ہٹی ہوئی ہو اور وہ آپ کے ایمان کے منافی ہو۔ میں آپ کے سامنے قرآن و سنت کی آیات اور حدیث پڑھ رہا ہوں، اور اس میں آپ دیکھیں اختلاف سے ہٹ کر دعوت فکر ہے، دعوت توحید ہے، دعوت ایمان ہے، عقیدے کی دعوت ہے کہ لبیک اللہم لبیک، یہ الفاظ تو پوری کائنات جانتی ہے۔ اور یہ الفاظ جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت تذلنی انی اعوذ بک من الجبن اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اس طرح کے تمام الفاظ۔ اور ایک دعا جو دنیا کائنات کی ساری بدبختیاں، دنیا کائنات کی ساری بری تقدیر، دنیا کائنات کے سارے حاسد، دنیا کائنات کے سارے دشمن آپ کے ارد گرد جمع ہو جائیں، یہ ایک دعا کافی ہے آپ کو بدبختی سے بچانے والی دعا، بری تقدیر سے بچانے والی دعا، اور بھدے اور برے دشمن سے بچانے والی دعا۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء۔ اسی طرح دیگر دعائیں، اعوذ بک من شر ما عملت و من شر ما اعمل، یا اللہ میں نے جو بدا برا عمل کیا ہے اس سے بھی تو بچانے والا ہے، اور جو آئندہ کروں گا اس سے بھی تو بچانے والا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال، اور اسی طرح اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یہ نبیوں کی دعائیں ہیں۔ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، سیدہ مریم علیہ السلام کی دعا ہے۔ یہ تمام دعائیں سامنے رکھیں تو آپ کو یہ عقیدہ توحید سمجھ آتا ہے کہ پناہ دینے والی، مدد کرنے والی، حاجت روا، مشکل کشا ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی ہے۔ تعوذ کے لفظ، معوذتین کے الفاظ، پناہ کے الفاظ صرف پیارے سونے رب کے لیے آتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں آتے۔ اور وہ لوگ جو طویل دھاگوں کی شکل میں پناہ دیتے ہیں، رسیوں کی شکل میں، اونٹ کی ہڈی کی شکل میں، پتھر کی شکل میں، نگینوں کی شکل میں، انگوٹھیوں کی شکل میں، اور اسی طرح ہار کی شکل میں، وہ تمام لوگ احادیث کی روشنی میں اپنے آپ کو اور اپنے نظریے اور اپنے اعمال کو احادیث کی روشنی میں دیکھیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو پرچی بھی جیب میں رکھتے ہیں وہ بھی اسی تعویذ میں آ جاتے ہیں۔ یہ تو پڑھی لکھی ڈھیلی گئے ہے، جو آدمی تعویذ پہنتا نہیں ہے ان کو باندھنے کے لیے دیا جاتا ہے، جو باندھتا نہیں ہے اس کو دبانے کے لیے دیا جاتا ہے، کبھی لٹکانے کے لیے، کبھی تکیے کے نیچے، اور کبھی پرچی کی شکل میں، کبھی پرس کی شکل میں، کبھی نگینے کی شکل میں، کبھی رسی کی شکل میں، کبھی دھاگے کی شکل میں، کبھی کالے کپڑے کی شکل میں، کبھی کالی ہنڈیا کی شکل میں، کالے جوتے کی شکل میں۔ یہ سب ڈرامے ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنے. پہلی حدیث جو اس طرح کے جتنے بھی کام کر رہے ہیں، نبی کائنات نے فرمایا من اللہ کا تمیمتن فقد اشرکا، جس نے طویل پہنا، اور یہ میرا دعویٰ ہے جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک یہ دعویٰ اللہ کے فضل و کرم سے قائم ہے. دنیا کا کوئی عالم، چاہے اہل حدیث ہو، اہل سنت ہو، کسی مکتبہ فکر کا ہو، ایک حدیث، ایک آیت ایسی دکھائے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود کسی کو توعید دیا ہو. یہ باقی سب ضعیف موضوع روایات کٹھی کر کر کے ہمیں پکڑا دی جاتی. فرمایا پہلی بد دعا اللہ کے رسول کی طویل پہننے والے کو فقد اشرک، مشرک ہے. دوسری بد دعا رسول اللہ نے فرمایا جو آدمی طویل پہنتا من اللہ کا شیئن، کوئی بھی چیز پہنے گا لٹکائے گا وکیل الیہ، اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے. تیسری حدیث فلا تم اللہ لا، اللہ اس کا زندگی میں کوئی کام پورا ہی نہ کرے، کوئی اللہ کے غیر سے طویل دھاگا پہن کے پناہ لیتا ہے. چوتھی بد دعا فلا ودا اللہ، اللہ اسے زندگی میں سکون ہی نہ آنے دے جو آدمی اس طرح کا کام کرتا ہے. اور ساتھ ایک پانچویں اور چھٹی بد دعا، اور یہ تو انتہا خطرناک، انتہا درجے کی خطرناک. فرمایا ما افلحتا فإن متا، اگر تم مر گیا اسی دھاگے کے ساتھ، اسی طویل کے ساتھ، ما افلحتا ابدا، زندگی میں کبھی کامیاب نہ ہو اور آخرت میں کبھی تجھے فلاح نہ ملے. کتنی سخت حدیثیں ہیں. اور اس کے ساتھ اللہ کے رسول نے اس آدمی سے بیعت نہیں کی جس آدمی کے گلے میں تعویذ تھا. عرض یہ کر رہا ہوں اعوذ کہ جتنے الفاظ آتے ہیں، اعوذ برب الفلق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من حمدہ ونفخہ ونفثہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، جتنے بھی الفاظ ہیں وہ صرف اللہ کے لیے آتے ہیں، اللہ کے غیر کے لیے نہیں آتے. لہذا اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. آپ قرآن کی آیتوں کو تو قرآن سے نہیں نکال سکتے، آپ ہمیں جھٹلا سکتے ہیں، ہمارے اوپر کیچڑ اچھال سکتے ہیں، لیکن اللہ کی آیات کا، اللہ کے رسول کے فرامین کا کیا جواب ہے؟ یہ تمام آیات تقریباً میں نے آپ کے سامنے 25 سے 30 آیات حدیث پڑھی ہیں مختصر وقت میں، صرف اس نظریے سے ان ارید الا الاصلاح کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی اصلاح ہو جائے. اگر کوئی مانتا ہے تو ٹھیک ہے، ہماری دعوت فکر ہے، نہیں ہے تو ہماری اس سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، اس سے کوئی تنازع خون خرابہ نہیں ہے، کوئی فساد فی الارض نہیں ہے. ہر آدمی کا اپنا نظریہ ہے، لیکن نظریہ قرآن سنت کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، اسلام کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. اعمال کی کوتاہیاں ہو گئی تو اللہ کے ہاں معافی ہو جائے گی، لیکن جو آدمی عقیدہ توحید میں شرک کو لاتا ہے، کفر کو لاتا ہے، خرافات کو لاتا ہے، فسادات کو لاتا ہے، وہ آخرت میں اپنا ذمہ دار بذات خود ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عقیدہ توحید اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور عقیدہ توحید بھی وہی جو قرآن میں ہے اور سنت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. اللہ سے دعا ہے جو سنا ہے سنایا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی ولی من اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.